الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ہر طرح کی تعریف بڑائی اور بزرگی اس اللہ رب العزت کی جو سارے جہان کا خالق و مالک مربی اور پالنہار ہے. انگنت بے شمار درود و سلام نازل ہو اس کے تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم پر، خصوصاً نبی آخر الزمان احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. حاضرین گرامی، دین و دلی ساتھیوں، میں نے آپ کے سامنے سورہ نحل کی ایک آیت پڑھی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جس نے اچھا عمل کیا، نیک عمل کیا، چاہے مرد ہو یا عورت، شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو، تو ہم اسے دنیا کے اندر بہترین، اچھی اور سکون والی زندگی عطا کرتے ہیں، اور آخرت میں اسے اس کے عمل کا اس سے بہتر بدلہ عطا فرماتے ہیں. اس آیت کریمہ کی روشنی میں آج کی خطبہ جمعہ کا موضوع ہے چھوٹے اعمال اور بڑے ثواب. حاضرین، اللہ رب العزت نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. میں نے جناتوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور عبادت کا مقصد ایک تو اللہ کی رضا کا حاصل کرنا، اور دوسرا مقصد جنت کا حصول. اور ان دونوں چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے عمل صالح لازم اور ضروری ہے. ایمان اور عقیدہ کی درستگی کے ساتھ ساتھ انسان کا عمل بھی اچھا اور بہتر ہونا چاہیے، تب جا کر کے اللہ کی رضا بھی حاصل ہوگی، اور اسی طریقے سے جنت جو ہماری آنکھوں سے پوشیدہ ہے اور جس کی بہت ساری صفات قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے، اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے، وہ جنت میں حاصل ہوگی. اعمال کا ایک لمبا سلسلہ ہے، ان میں سے فرائض بھی ہے، نوافل بھی ہے. فرائض کی ادائیگی تو لازم اور ضروری ہے، بغیر اس کے کوئی چارے کار نہیں، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ نوافل بھی ہے جن کے ادا کرنے سے بہت سارے فائدے ہوتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ بہت سارے اعمال ایسے ہیں کہ جو ہماری نگاہوں میں بہت کم، بہت معمولی اور چھوٹے نظر آتے ہیں، لیکن ان کا ثواب کافی بڑا ہوتا ہے. پہلی چیز ہے کلمہ توحید.
لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنا پڑھنا. یہ کلمہ ہماری زبان کے اوپر بہت آسان ہے، ہماری زبان کی ادائیگی کے لیے بہت ہی سہل ہے، اور سننے کے اعتبار سے بھی بڑا چھوٹا لگ رہا ہے. لیکن اس کا فائدہ کیا ہے؟ جب ہم احادیث رسول کو دیکھتے ہیں تو بہت سارے فائدے نظر آتے ہیں. سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ بغیر اس کے کوئی بھی فرد اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتا ہے. یہی کلمہ پڑھ کر کے دائرہ اسلام کے اندر وہ داخل ہوگا، تب جا کر کے وہ مسلمان ہوگا. اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کل قیامت کے دن سفارش حاصل ہوگی، شفاعت حاصل ہوگی، جہنم سے نجات ملے گا اور جنت ملے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جس نے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھا اس کو قیامت کے دن میری شفاعت نصیب ہوگی. اخلاص کے ساتھ کلمہ پڑھتا ہے، اس کے اندر بھی اخلاص ہونا چاہیے کہ ہم صرف اللہ کو اللہ مانیں گے، اسی کی عبادت کریں گے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، اور اس کے اندر نفاق کا ذرہ برابر شائبہ نہیں پایا جانا چاہیے. ایک دوسری حدیث کے اندر ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت کے اندر داخل ہوا. اور تیسرا فائدہ کہ اگر انسان کا خاتمہ اسی پر ہوتا ہے تب ایسی صورت میں پھر وہ جنت کے اندر جائے گا. ایک شخص کلمہ پڑھ کر کے پوری زندگی وہ نیک اعمال کرتا رہے اور ایک بڑا پٹارا تیار کر لے نیک اعمال کا، لیکن آخر میں اس کا خاتمہ بالشر ہوتا ہے، خاتمہ بالخیر نہیں ہوتا ہے، تو اس کا شروع میں لا الہ الا اللہ کہنا، دائرہ اسلام کے اندر داخل ہونا، پوری زندگی نیک اعمال کو تیار کرنا، اس کی کچھ بھی کام آنے والی نہیں. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت کے اندر جائے گا. اس لیے مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں ہمیشہ اللہ رب العزت سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تو ہمارا خاتمہ بالخیر فرما، ہمیں توحید کے اوپر موت دے. ایک مسلمان کو ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے. یہ لا الہ الا اللہ ہے پہلا عمل. دوسرا عمل ہے ذکر الہی، اللہ کو زیادہ سے زیادہ یاد کرنا. ایک مسلمان کا وتیرہ ہونا چاہیے جو ہمیشہ اللہ کو یاد رکھے، اپنے تنہائی میں، مجلس کے اندر، رات کی تاریکی میں، دن کے اجالے میں، سوتے وقت، جاگتے وقت، اٹھتے وقت، بیٹھتے وقت، ہمیشہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہما وقت اللہ کو یاد کیا کرتے تھے، آپ اللہ رب العزت کا ذکر کیا کرتے تھے. فائدہ کیا ہے اس کا؟ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا میں تمہیں کوئی ایسا عمل نہ بتلاؤں جو تمہارے تمام اعمال سے بہتر ہو، جو تمہارے تمام اعمال سے بہتر ہو، اللہ کے یہاں سب سے پاکیزہ ہو، تمہارے درجات کو زیادہ سے زیادہ بلند کرنے والا ہو، تمہارے لیے سونے اور چاندی سے بھی زیادہ عمدہ اور بہتر ہو، اور تمہارا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے بھی بہتر ہو. صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول ضرور بتلائیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکر اللہ، اللہ کا ذکر سارے اعمال سے بہتر. اور ذکر الہی اگر ہم کرتے ہیں تو وہ عذاب الہی سے نجات دیتا ہے انسان کو کل قیامت کے دن، جہنم کے عذاب سے، دنیا کے اندر اللہ کے عذاب سے، اس کے مسائل و مشکلات سے محفوظ رہے گا. معاذ بن جبل سے روایت تو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا آدمی ذکر الہی سے بڑھ کر کوئی ایسا عمل نہیں کرتا جو اسے عذاب الہی سے نجات دینے والا. گناہ معاف ہوتے ہیں. سہل بن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ جو لوگ ذکر الہی کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، جب وہ مجلس سے اٹھنے لگتے ہیں تو اسے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے تمہارے گناہ معاف کر دیے اور تمہارے درجات کو بلند کر دیا.
یہ آج جمعہ کا دن ہے، خطبہ ہو رہا ہے، مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھی ذکر الہی کی مجلس ہے۔ اس کے اندر بھی اللہ رب العزت ہمارے درجات کو بلند کرتا ہے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، رحمت الہی نازل ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب کوئی انسان یا لوگ اللہ کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو فرشتے اسے اپنی رحمت سے گھیر لیتے ہیں، ان پر راحت و سکینت نازل ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر اپنے پاس موجود فرشتوں سے کرتا ہے کہ دیکھو یہ میرے بندے بیٹھ کر کے میرا ذکر کر رہے ہیں، مجھے یاد کر رہے ہیں۔ یہ فائدہ ہے ذکر الہی سے۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے، انہوں نے کہا کہ جب انسان اللہ رب العزت کو یاد کرتا ہے، اس کا ذکر کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کے دل کو سیقن کر دیتا ہے، یعنی اس کا دل بالکل صاف و شفاف ہو جاتا ہے۔ اور جب انسان اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے، ذکر الہی سے غافل ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو زنگ آلود کر دیتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر قرآن مجید کی آیت کریمہ پڑھی، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کلا بل ران علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں کے اوپر زنگ لگا دیا ہے، گناہوں کے پرت لگ گئے ہیں، ان کے اپنے برے اعمال کی بنیاد پر، ان کے اپنے عمل کی وجہ سے۔ تو ذکر الہی سے دل صاف ہوتا ہے، صاف و شفاف رہتا ہے، چمکتا ہے شیشے کی طرح۔ اور اگر ہم ذکر الہی سے غافل ہو جاتے ہیں تو ایسی صورت میں پھر ہمارا دل زنگ آلود ہو جاتا ہے، نہ وہ کسی بھلائی کو قبول کرتا ہے، نہ کسی اچھائی کو قبول کرتا ہے، نہ کسی نیکی کی طرف کرنے کی طرف مائل ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں۔ اور ذکر کے کلمات بہت معمولی ہیں، چھوٹے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ یہ کلمے ہیں، یہ جملے ہیں جس کی ادائیگی بہت آسان ہے ہمارے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جہاں کہیں بھی رہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کہتے ہیں۔ اگر یہ جملہ کہتے ہیں تو یہ سارے فائدے ہم کو حاصل ہوتے ہیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ تیسرا کام ہے اور تیسرا عمل ہے، سننے میں زبان کے اوپر بہت آسان اور کہنے میں بہت آسان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجنا۔ کوئی انسان اگر درود بھیجتا ہے تو اللہ رب العزت کی 10 رحمتیں نازل ہوتی، 10 گناہ معاف ہوئے اور 10 درجات اس کے بلند ہوتے ہیں۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی انسان اس دنیا کے اندر اللہ رب العزت کے اوپر درود بھیجتا ہے تو کل قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے شفاعت کریں گے۔ تو 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، اور اللہ ایسے شخص کے 10 درجات کو بلند کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، من صلی علیہ صلاۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، جس نے میرے اوپر 1 مرتبہ درود بھیجا اس پر 10 رحمتیں اللہ کی نازل ہوتی ہیں۔ اور درود کے کلمات بہت معمولی ہے، اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد میں چھوٹے کلمات بھی ہیں، بڑے کلمات بھی ہیں۔ نماز کے اندر درود کو ہم پڑھتے ہیں وہ بھی ہے، اگر ہم اس کو پڑھتے ہیں تو ایسی صورت میں پھر ہمارے درجات بلند ہوتے ہیں، نبی کی شفاعت نصیب ہوتی ہے۔ اور اسی طریقے سے فرشتے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کی وجہ سے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، جو شخص مجھ پر درود پڑھتا ہے اس کے لیے فرشتے اس وقت تک مسلسل دعائیں کرتے رہتے ہیں جب تک وہ مجھ پر درود پڑھتا رہتا ہے، درود بھیجتا رہتا ہے۔ اتنا آسان کام، ادائیگی بھی بہت آسان اور ثواب میں بہت اونچا ہے، تو کم لیکن اس کا ثواب بہت اونچا ہے۔ یہ تیسرا عمل۔ چوتھا ہے اس سے بھی اور ہلکا، کیا ہے؟ نیکی کا ارادہ کرنا۔ اگر کوئی مسلمان مرد اور عورت نیکی کا ارادہ کرتا ہے یا کرتی ہے، صرف سوچ لیا کہ ہم فلاں نیکی کریں گے لیکن اس نے کیا نہیں، تو صرف نیکی کا ارادہ کرنے اور نیت کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کے نام اعمال کے اندر
एक नेकी लिख देता है। और अगर उस बंदे ने नेकी कर ली हो तो 10 से लेकर के 700 गुना तक नेकियां लिख देता है अल्लाह। और एक रिवायत से क्या है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कहा कि अगर कोई इंसान मुसलमान फर्द गुनाह करने का इरादा करता है और करता नहीं है, अल्लाह के डर और खौफ से छोड़ देता है, तो ऐसी सूरत में फिर अल्लाह उसके बदले में भी उसके लिए एक नेकी लिखता है। एक रिवायत के अंदर है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि अगर कोई मुसलमान मर्द या औरत गुनाह करने का इरादा करता है और करता नहीं है तो उसके नामे अमल के अंदर कुछ नहीं लिखा जाता है, और अगर कर लिया तो एक गुनाह उसके बदले में लिखा जाता है। आप सोचिए अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने बंदों के ऊपर कितना रहीम है, कितना करीम है कि हम उसका अंदाजा नहीं कर सकते। हमने नेकी का इरादा किया नहीं, एक नेकी लिख दी है हमारे नामे अमाल के अंदर, कर लिया 10 से लेकर के 700 गुना तक नेकी हमको मिली। गुनाह करने का इरादा किया, अगर हमने अल्लाह के डर से छोड़ा है तो हमारे नामे अमाल के अंदर एक नेकी लिखी जाती है। अल्लाह के नबी कहते हैं कि अल्लाह ताला कहता है इसलिए कि उसने मेरे डर और खौफ की वजह से इसको छोड़ा है, और अगर किया नहीं तो कुछ नहीं, और अगर क्या है कर लिया तो एक गुनाह। आप नजर रखें कि अल्लाह ताला अपने बंदे को किस तरह जहन्नम के अजाब से और उसकी आग से बचाना चाहता है कि उसकी कोई इंतहा नहीं है। करने का इरादा किया नेकी का, तो फिर क्यों ना हम हमेशा नेकी करने का इरादा करते रहे और करें भी, सोचते रहे। बुराई कभी अपने ज़हन के अंदर नहीं लानी चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत का हम और आप शुक्रिया अदा करें। बनो इस्राइल का मामला यह था कि अगर वो अपने ज़हन के अंदर किसी बुराई को करने के लिए सोच लिए तो सिर्फ सोचने की बुनियाद पर उनके नामे आमाल के अंदर एक गुनाह लिख दिया जाता था। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या किया, हमसे उसको दरगुजर कर दिया। सही मुस्लिम की रवायत अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने मेरी उम्मत से उस चीज को दरगुजर कर दिया है जो इंसान अपने दिल के अंदर सोचता है, जब तक कि वो अपनी जबान से बोले या उसको करे ना, जब तक करता नहीं है तब तक अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके ऊपर कोई मुआखजा नहीं करता है। तो नेकी का इरादा करना ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी चीज है। अगर हम नेकी का इरादा सिर्फ करते हैं तो हमारे नामे अमल के अंदर नेकी लिखी जाती है। 5वां अमल है वजू करना। वजू कौन करेगा? जो नमाज पढ़ेगा। और वजू करना हम बहुत मुश्किल समझते हैं। हमारे बहुत सारे आवाम नमाज नहीं पढ़ते, हालांकि नमाज 5 वक्त ये फर्ज है। किसी हालत में भी एक मुसलमान मर्द और औरत के ऊपर अगर वो आकिल और बालिग है, शऊरमंद है, तो उसके ऊपर से कभी माफ नहीं है, किसी हालत में नहीं, बीमारी की हालत में भी नहीं, उसके लिए वजू किया जाता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा कि तुम नमाज पढ़ने के लिए चलो तो वजू कर लिया करो। वजू का फायदा क्या होता है? हम तो समझते हैं कि बहुत मामूली है, गुनाह मिट जाते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया मन तवद्दअ फअहसनल वुज़ूअ खरजत खतायाहु मिन जस्दिही हत्ता तखरुज मिन तहति अस्फारी। इंसान जब वजू करता है तो उसके जिस्म से उसके सारे गुनाह निकल जाते हैं, हत्ता कि उसके नाखून की नीचे से। जिस्म से गुनाह निकलने का मतलब क्या है? यानी मुआफ हो जाते हैं। अल्लाह ताला उसके सगीरा गुनाहों को, छोटे गुनाहों को मुआफ कर देता है, धुल जाते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इंसान जब एक वजू बनाता है और उसके बाद दूसरी नमाज आती है, दूसरा वजू बनाता है, तो उसके दरमियान जो गुनाह होते हैं अल्लाह ताला उनको मिटा देता है, उनको खत्म कर देता है। वजू बनाने की वजह से दर्जात बुलंद होते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया क्या मैं तुम्हारी रहनुमाई ऐसी चीज की तरफ ना करूं कि जिसके जरिए अल्लाह खताओं को मिटाता है, गलतियों को मिटाता है, गुनाहों को मिटाता है और दर्जात को बुलंद करता है। सहाबे किराम ने कहा क्यों नहीं? अल्लाह के नबी ने कहा इस बाबुल वुज़ूइ अलल मकारिह, ना चाहते हुए भी कामिल वजू करना, दर्जात बुलंद होते हैं। सख्त ठंडी पड़ रही है, कड़ाके की, दिल नहीं चाहता है पानी छूने का, लेकिन चूंकि नमाज पढ़नी है और उसके बाद में जो इंसान वजू करता है अल्लाह को राजी करने के लिए, उसको खुश करने के लिए और उसकी रजा की तलब के लिए और एक फरीजे की अदायगी के लिए, तो अल्लाह ताला उसके दर्जात को बुलंद करता है। इस्बागुल वुज़ूइ अलल मकारिह, ना चाहते हुए, दिल नहीं चाहता है पानी छूने के लिए, ठंडक की वजह से, कड़ाके की ठंडक है, नहीं चाहता है, लेकिन उसके बावजूद क्या वजू करता है, नमाज पढ़ता है, अल्लाह ताला उसके दर्जात को बुलंद करता है। वजू करने की वजह से अगर कोई इंसान वजू करता है
वजू करने के बाद फिर 2 रकात नमाज पढ़ता है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उसके ऊपर जन्नत वाजिब हो जाती है। और कोई इंसान अगर वजू करता है और वजू करने के बाद दुआ पढ़ता है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और तिर्मिज़ी की रिवायत है अल्लाहुम्मा वजअलनी मिनत तव्वाबीना वजअलनी मिनल मुततहहिरीन, ये दुआ पढ़ता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल देता है, वो जिस दरवाजे से चाहे दाखिल हो जाए। कुर्बान जाइए अल्लाह रब्बुल इज्जत के ऊपर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर कितना मुज्दा और कितनी अहम बात बताई, यानी वजू करता है, वजू करने के बाद अगर वो दुआ पढ़ता है तो ऐसी सूरत में फिर अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजों को खोल देता है, जिस दरवाजे से भी दाखिल होना चाहता है। अल्लाह ताला अपने बंदे को हर तरीके से अपने अजाब से बचाना चाहता है, नहीं चाहता है कि बंदा मेरा जहन्नम के अंदर जाए, अजाब से 2-4 हो, जहन्नम की आग उसको लगे। इसीलिए ये तमाम अमाल को उसने करने के लिए कहा है। तो जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं और वो अल्लाह के नबी ने कहा कि जिस दरवाजे से चाहे दाखिल हो जाए। छठा अमल है अजान का जवाब देना। अजान होती है और उसके बाद ये हमारे कानों से टकराती है, हम सुन करके अनसुनी कर देते हैं। अगर हम उसका जवाब देते हैं तो उसका फायदा क्या है, उसका सवाब क्या है। उमर बिन खत्ताब की रवायत है, कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि अगर मुअज्जिन अजान कहता है और किसी इंसान के कान में उसकी आवाज पड़ती है और वो उसके हर कलमे का जवाब देता है, जैसे कहता है वो का अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाह, जुमला दोहराता जा रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अगर सिद्क दिल से, सच्चे दिल से इन कलिमा को दोहराता है, अजान के कलिमात का जवाब देता है, दखलल जन्नह, वह जन्नत के अंदर दाखिल होगा। कौन सी जन्नत? ये मिट्टी की नहीं है, ये ईंटे की नहीं है, वो ईंट की किसकी? सोने की ईंट होगी, चांदी की ईंट होगी, उसका गारा मुश्क का होगा, उसके कंक्रीट जबरदस्त और याकूत के होंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसे तरीके से उसको बनाएगा कि उसके अंदर दाखिल होने के बाद इंसान दुनिया की सारे मसाइल और मुश्किलात को भूल जाएगा। वो जन्नत, दुनिया के अंदर 10 बाई 10 का मकान बनाने के लिए एक इंसान कितनी तवज्जो करता है, बड़ी मेहनत के बाद जाकर के सर छुपाने के लिए उसको जगह मिलती है। गर्मी के अंदर गर्मी से, ठंडी के मौसम में ठंडी से, बरसात के मौसम में बरसात से सर छुपाने के लिए उसको मौका मिलता है। लेकिन ये अमल करते जाए और जन्नत आपके लिए बुक होती जाए, उसके भी कैटेगरी है ना। आप सफर करते हैं, पहला दूसरा जनरल ये सारे डिब्बे होते हैं। जन्नत के अंदर ऐसे दर्जात हैं, सबसे आला क्या है? जन्नतुल फिरदौस। इसीलिए अल्लाह के नबी ने कहा कि एक मुसलमान को हमेशा जन्नतुल फिरदौस की दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह तुम उसको जन्नतुल फिरदौस का सबसे आला कैटेगरी है, जो सबसे बेहतरीन अमल करने वाले होंगे। तो वजू का जवाब देने से, अजान का जवाब देने से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर इखलास के साथ कोई इंसान पढ़ता है तो इस सूरत में वो जन्नत के अंदर जाएगा। अजान के बाद जवाब दिया, जवाब देने के बाद फिर उसकी दुआ पढ़ी, क्या फायदा है? एक तो गुनाह माफ होते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर कोई इंसान अजान का जवाब देता है और उसके बाद में फिर दुआ पढ़ता है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, एक दुआ ये भी है। अल्लाह रब्ब हादी दावती तामा के अलावा एक दुआ ये भी, अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया कि गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन दम्बी, उसके गुनाह सारे मुआफ हो जाते हैं। अजान की कलमात सुना, जवाब दिया, जन्नत वाजिब, दुआ पढ़ी, गुनाह माफ, नबी की शफाअत हलाल हो गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जो शख्स अजान सुनता है और इसके बाद में फिर दुआ पढ़ता है, अल्लाह रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा व सलातिल काइमा आती मुहम्मदन वसीलत वल फदीला व बअतु मकाम महमूदन अलज़ी वअदता, ये दुआ पढ़ता है
اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کے لیے روز قیامت میری شفاعت حلال ہوگی، میں اس کے لیے شفاعت کروں گا۔ شفاعت کی بحث آپ نے سنے اس کے بارے میں؟ شفاعت کی کچھ قسمیں ایسی ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے، کوئی دوسرا نہیں کرے گا۔ اس میں سے ایک میدان حشر ہے۔ میدان حشر کے اندر جب لوگ پریشان ہوں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے۔ اس کے علاوہ سارے انبیاء کے بعد آدم سے لے کر کے اور اس کے بعد میں حضرت عیسیٰ تک سب کے پاس جائیں گے، سب لوگ انکار کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کی وہ خاص وہ درجہ اور مقام آپ کو ملا ہے، اس کے علاوہ کسی اور کو نہیں ملا ہے۔ اور اس کے بعد میں پھر جب جنتی پل صراط پار کر کے آگے چلے جائیں گے، جنت کے پاس پہنچیں گے تو جانتے ہو کیا ہوگا؟ جنت کا دروازہ بند ہوگا، اور اسے نہیں جا سکتے یار، جنت کا دروازہ بند۔ سارے لوگوں کے پاس جائیں گے، ارے بھائی یہ بھی تو ہو گیا معاملہ نا، وہاں سے چھٹکارا پا گئے، جنت کے پاس پہنچ گئے، اس کا دروازہ بند ہے، سفارش کر دیجئے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں انا اول من یقرع باب الجنہ، میں پہلا شخص ہوں گا جو جنت کے دروازے کو کھٹکھٹاؤں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے، اس کا جو دربان ہوگا اس کو کھولے گا اور اس کو کہے گا کہ آپ کے علاوہ کسی اور کے حکم سے اس کو کھولنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے، اور اس کے بعد سارے جنتی اس کے اندر داخل۔ تو اللہ کے نبی کی شفاعت حاصل ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر آپ نے اذان سنی، جواب دیا، اور اس کے بعد میں پھر اس کے بعد کی دعائیں پڑھی، یہ سارے فائدے آپ کو حاصل ہوئے۔ 8واں عمل ہے مسجد چل کر آنا۔ مسجد چل کر کے کون؟ جو نماز پڑھے گا وہی آئے گا، جو نماز نہیں پڑھے گا وہ کیسے ہے؟ مسجد چل کر کے آنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ شخص مسجد چل کر کے آتا ہے، اس کا ایک قدم ایک گناہ کو مٹاتا ہے، اور مسجد میں آتے اور واپس جاتے ہوئے ہر قدم کے بدلے میں ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ یہ صحابی رسول، صحیح مسلم کی روایت ہے، ایک صحابی رسول تھے اور ان کا گھر سب سے دور تھا، سب سے دور تھا، لیکن اس کے باوجود کوئی نماز ان کی قضا نہیں ہوتی تھی، تکبیر اولا ان کی چھوٹتی ہی نہیں تھی۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ ہم نے دیکھا تھوڑا سا ترس آ گیا، کیا یہ آدمی اتنی دور سے چل کر کے آ رہا ہے؟ ہم نے کہا کوئی سواری خرید لیتے، گھوڑا گدھا یا کوئی چیز، تاکہ گرمی میں دوپہر میں سوار ہو کر کے آ جاتے، رات میں عشاء کے لیے اور فجر کے لیے آتی ہو، کوئی جانور ڈس نہ لے۔ کیا کہا تھا جانتے ہیں؟ وہی نہیں چاہتا کہ میرا گھر مسجد سے قریب ہو جائے، میں چاہتا ہوں کہ اتنی دور سے جو میں چل کر کے آ رہا ہوں اس کا ثواب مجھے ملے۔ اللہ کے نبی کو جو بات معلوم تھی تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ نے تمہارے مقصد اور تمہارے ارادے کو پورا کر دیا۔ تو مسجد چل کر کے آنا یہ بھی ثواب کا باعث ہے۔ اور اس کے بعد پھر اگر کوئی انسان آ کر کے باجماعت نماز پڑھتا ہے، باجماعت نماز فرض ہے تو 50 نمازوں کے برابر ثواب ہوتا ہے نا، 50۔ کیا کہا تھا معراج کے موقع پر اللہ رب العزت نے جب بار بار اللہ کے نبی کے تخفیف کروانے کے لیے تو کہا کہ بس اب 5، اس سے کم نہیں ہو سکتا ہے۔ لا يبدل القول لدي وما انا بظلام للعبید، ہماری بات کی تبدیلی نہیں ہوتی ہے۔ اور کیسے اس کو پورا کیا؟ کہا کہ 5 جو آپ کی امت کا فرض 5 وقت کی نماز پڑھے گا، ہم اس کو 50 وقت کے ثوابوں کا وقتوں کا ثواب دیں گے۔ تو 5 وقت کا نماز پڑھنا یہ 50 نمازوں کی برابر ثواب ہوتا ہے، آدھی رات کے قیام کے برابر ثواب ملتا ہے، حج و عمرہ کے برابر ثواب ملتا ہے۔ مختلف یعنی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اور اگر نفلی نمازیں پڑھتا ہے کوئی انسان تو جنت کے اندر گھر پاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس نے چاشت سے پہلے والی نماز یعنی اشراق کی نماز 4 رکعت پڑھی اور ظہر سے پہلے 4 رکعت پڑھی، اس کے لیے جنت کے اندر گھر بنا دیا جاتا ہے۔ اور ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، وہ کہتی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس نے رات اور دن ملا کر کے 12 رکعتیں سننے مؤکدہ ادا کیا، فرض نماز کے آگے اور پیچھے کی سنتیں پڑھی جاتی، 12 رکعت ہے پورا۔ کہا کہ جس نے 12 رکعت پڑھی
اس کے لیے جنت کے اندر ایک گھر بنایا جاتا ہے۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتی ہے کہ جب سے میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے تب سے میں نے ان کو کبھی ترک نہیں کیا ہے۔ فجر سے پہلے 2 رکعت، ظہر کی نماز میں فرض نماز سے پہلے 4 رکعت، بعد میں 2 رکعت، اگر کوئی پہلے 2 رکعت پڑھا ہے تو بعد میں 4 رکعت پڑھا، مغرب کے بعد 2 رکعت، عشاء کے بعد 2 رکعت، یہ 12 رکعت ہے۔ سنن مؤکدہ جن کو کہا تھا، سنن رواتب جن کو کہا جاتا ہے، اگر کوئی انسان ان کو پڑھتا ہے تو ایسی صورت میں پھر اس کے لیے جنت کے اندر گھر تعمیر کیا جاتا ہے۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے اعمال میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں کہ اگر ہم اس کو کرتے ہیں، فرائض تو ہے ہی، اس کی ادائیگی لازم اور ضروری ہے، اور سب سے اہم فائدہ یہ ہے ان اعمال کا کہ اگر ہمارے فرائض کی ادائیگی میں اگر کوتاہی ہو گئی تو کل قیامت کے دن یہی نوافل اور یہی نیک چھوٹے اعمال اس کی پورتی کریں گے۔ اللہ رب العزت ان نیکیوں کو لے کر کے ہمارے جو گناہ کوتاہیاں ہوئی ہوں گی اللہ تعالیٰ ان کو مٹا دے گا اور ان کے بدلے میں ان کو رکھ دے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان نیکیوں کو معمولی نہ سمجھیں، چھوٹا نہ سمجھیں، بلکہ ان کو ہمیشہ جس طرح فرائض کی ادائیگی کرتے ہیں ایسے نوافل کی ادائیگی اور ان چھوٹی نیکیوں کو بھی انجام دینے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان تمام نیکیوں کو نیک نیتی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، فرائض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جب تک اس دنیا کے اندر کچھ کام کر کے ہمارا خاتمہ ہو بیگان پر ہو۔ آمین۔